ایسی زندگی ایسی موت ہے، جس ہفتے میں مارا اس ہفتے میں مشکل 4 نمازیں پڑھی تھی، 5 نمازیں پڑھی تھی، جس دن مارا اس دن کوئی نماز نہیں پڑھی، جس رات کو مارا اس رات کوئی نماز نہیں پڑھی، اور 1 گھنٹہ پہلے بھی گناہ میں تھا، 2 گھنٹہ پہلے بھی گناہ کی باتیں کر رہا تھا، 3 گھنٹے پہلے گناہ. کوئی اگر ہمارے زندگی کا ٹیپ چلا دے نا، ریکارڈ، پتہ چلے گا. وسلم سب کو جامع شرین پیش فرما رہے ہوں گے. تو جب میں جاؤں آپ وسلم کے سامنے، آپ وسلم مجھے دھتکارے تو میری امت میں سے نہیں، تو کس بنیاد پر مجھ سے یہ جامع شرین پینا چاہتا ہے؟ کبھی تو میں نے کسی بات کو مانا نہیں ہے، میں کسی طریقے پہ عمل نہیں کیا، میری شکل تمہیں پسند نہیں ہے، میرے لباس تمہیں پسند نہیں ہے، میرے زندگی کا طریقہ، زندگی کے آداب، زندگی کے طریقے سلیقے تمہیں پسند نہیں ہے. انگریز نے تو آپ کے نبی کی سنت کو، پگ کو چوکیداروں کو پہنا دیا، چوکیداروں کو پہنا دیا نا. دیکھیں نا یہ ہوٹلوں کے چوکیدار کیا پگ پہنتے، قصدن کیا گیا، قصدن یہ کام کیا گیا مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے، سنت کی عظمت پہ. اور ہم نے ان کی پھٹی ہوئی پینٹوں کو بڑے شوق سے پہن لیا. کیا نہیں کیا؟ ہمارے بچیوں نے پہنا، بچوں نے بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کے پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ الفاظ میری زبان سے ادا فرمائے جو میری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں اور آپ سب کی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، جو ہماری زندگی کو کایا کو پلٹ دے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور عموماً جو روایت ہے ہمارے ہاں ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے. حالانکہ زندگی بھر ہر صبح ہر شام ہر محفل میں ہر لحظہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. نہ ہماری دنیا بنے گی، نہ آخرت بنے گی، نہ ہمیں عزت ملے گی، نہ راحت ملے گی، نہ آرام ملے گا، نہ کامیابی ملے گی، نہ سرخروئی نصیب ہوگی، نہ سربلندی نصیب ہوگی، اور نہ ہمیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، روح کو تسکین ملے گی. ہمارا سب کچھ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں، تمام کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ سب مختصر کہ اللہ کے بعد سب سے افضل ترین اس کائنات کا اشرف ترین انسان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء اور رسول میں، تمام مخلوقات میں، کائنات کی ہر چیز سے بالا تر آپ کی ذات ہے. سب سے بلند و بالا ہے، سب سے سربلند ہے، سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور ہم سب عقیدت و محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس درود کو ہم اپنی مغفرت کا اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہم سمجھتے ہیں. اور ہم جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، محبت سے تذکرہ کریں گے، عقیدت سے تذکرہ کریں گے، اور اظہار محبت، اظہار عقیدت بھی کریں گے. لیکن ایک چیز میں آ کے ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے. وہ قرآن کی زبان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تمام احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی تمام آیات اور شریعت کے تمام دلائل براہین جو ہے اس کے بارے میں یکسو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وجہ سے تشریف لائے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ڈال دیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں، جس میں اٹھنا بھی ہے، جس میں بیٹھنا بھی ہے، جس میں کھانا بھی ہے، جس میں پینا بھی ہے، جس میں بولنا بھی ہے، جس میں سننا بھی ہے، جس میں خوشی بھی ہے، جس میں غمی بھی ہے، جس میں معاملت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، بیوی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہے، اور تجارت بھی ہے، معاملات بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں. تمام زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں میں ہم اپنی ذات کو، اپنی رائے کو فنا کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو مکمل اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل بن کے تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا، مسکرانا، وہ بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، باتھ روم جانے کا طریقہ، باتھ روم سے نکلنے کا طریقہ، کھانے میں بیٹھنے کا طریقہ، کھانے سے اٹھنے کا طریقہ، کھانے میں بیٹھنے کی دعا، کھانے سے اٹھنے کی دعا، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں جانے کی دعا، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ. ان تمام چیزوں میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، کہ ہم پہلے جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی،
پہلے اس کو ہم سمجھ لیں، تمام چیزوں کو ہم سنت معلوم کر لیں، پھر اپنے آپ کو سمجھا کے بجھا کے اپنے آپ کو اس سنت کے ٹریک پہ ڈال دیں، اس شاہراہ پہ ہم اپنے آپ کو چڑھا دیں اور مکمل اپنی مرضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے میں فنا کر دیں۔ ہم سے تو بہت غلطی ہوتی ہے، ہم تو یہاں ممبر پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہم نے احاطہ کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، یہ منہ اور مسور کی دال، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کتنی عظیم ذات ہے، اس کا تو ہماری زبان سے اس کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا، زبانیں قاصر ہیں، الفاظ گم ہیں، دماغ کام نہیں کرے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے، حرمت ہے، تقدس ہے، مقام ہے اس کائنات میں، وہ کتنا بلند ہے اور ہم اس سے کتنا پیچھے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک انسان کے پاس کسی کام کے کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک طریقہ انگریز کا طریقہ ہے، ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ایک باپ دادوں کا طریقہ ہے۔ ہم ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اپنی رسموں کو اپناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، انگریز کے طریقے کو اپناتے ہیں، ہر جگہ ہم سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، ہر جگہ ہم سنتوں پر بلڈوزر پھراتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں، بے دردی سے ان کو نیکیوں کے مواقع ہمارے پاس قدم قدم پہ آتے ہیں، ہم ان کو ذبح کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈال دے، آپ یقین جانیو 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کو نیکی نہیں ملتی ہوگی۔ میری بات آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع بنا لے تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک لمحہ بھی اس کا نیکیوں سے خالی جملہ پورا کریں، کیا بولا میں نے؟ خالی نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ میری بات کو نا توجہ سے سنیں۔ یہ اچھا، اس میں میرا کوئی مفاد نہیں ہے، ہم سب کا مفاد ہے، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو درکار ہے نا۔ اس مسجد میں جب یہ مسجد نمازیوں سے بھر جائے، یہ گلی بھی بھر جائیں، یہ روڈ بھی بھر جائیں، چھت بھی بھر جائیں، دائیں بائیں بھی ہوں، اس میں یہ مردے بھی شامل ہیں، زندوں مردوں میں سے ایک شخص ایسا ملے گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ بولو نا بھائی، سر ہلاؤ، بولو، یا نہ کر دو یا ہاں کر دو، یا تو قبرستان میں جا کے سو جاؤ۔ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، پوچھ رہا ہوں، جواب تو دو۔ مشکل کام ہے، میں ایسے تقریر نہیں کرتا بھائی، کھانا پوری کے لیے میں تقریر نہیں کرتا، میں گیم ہی جاتا ہوں۔ سمجھ رہے نا؟ آپ جواب دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ پورا کراچی کو جمع کر دو، کراچی کے تمام قبرستانوں والوں کو جمع کر دو، مردوں سے بھی پوچھو، زندوں سے بھی پوچھو، ایک شخص اس میں کلمہ گو ایسا ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ہوگا کوئی ہوگا؟ بھائی شفاعت ہم سب کی ضرورت ہے نا، ہماری دنیاوی کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے، ہماری کامیابی چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، ہماری عزت، ہماری سربلندی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے، اس سے ہٹ کر، اس سے روگردانی کر کے، اس سے اعراض کر کے، اس کو ترک کر کے، اس کو چھوڑ کر ہم اگر عزت پانا چاہیں، عزت ہمیں مل نہیں سکتی۔ ہاں، اگر کلمہ سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نکل جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے، پھر کافر ہو جائیں گے نا۔ کافر کی ہر نیکی کا ثواب اس کو دنیا میں ملتا ہے، اس کا بینیفٹ اس کو ملتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے 100% جہنم کے لیے تیار ہو کے جاتا ہے، اس کی کوئی نیکی خدا کے ذمہ باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب تک ہم کلمے کو سینے میں سجا کے رکھیں گے، زبان سے اقرار کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، تو ہماری دنیا بھی اس کے بغیر بن نہیں سکتی، ہماری آخرت بھی نہیں بن سکتی۔ ہم جب قبر میں جائیں گے، جب ہم قبر میں لیٹیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سامنے آئے گا نا، پوچھا جائے گا کہ آپ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا نظریہ ہے؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو بھائی، آئے گا نہیں آئے گا؟ ہاں، تو جس شخص نے پوری زندگی میں سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اس نے نہ بال کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھا، نہ کبھی ناخن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق کاٹا، نہ لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق پہنا، نہ سویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق، نہ اٹھا، نہ باتھ روم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گیا، نہ باتھ روم صاحب طریقے سے نکلا، نہ کھانے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھا، نہ کھانے صاحب طریقے کے مطابق اٹھا، نہ خوشیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، نہ غمی کی، نہ تجارت کی، نہ لین دین کیا، نبی بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تعلق رکھا، وہ کیا منہ دکھائے گا؟ وہ اس نے قدم قدم پر سنت نے اس کو استقبال کیا، جب سونے کا وقت آیا تو سونے کی سنتوں نے اس کا استقبال کیا کہ بھائی یہ مجھے اپنائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئے گا۔ اس نے بالکل غفلت سے سویا، اس نے یہ سوچا بھی نہیں کہ نیند بھی آدھی موت ہوتی ہے، وہ نیند موت کی بہن ہے، انسان آدھی موت مر جاتا ہے نیند میں بھی۔
اگر اس حالت میں مر گیا کہ خلاف آپ وسلم کے طریقے کے خلاف میں سویا ہوں، اس حالت میں میں مر گیا، میرا کیا بنے گا؟ حالانکہ یہ کمانے کا اتنا آسان طریقہ ہے، اتنا آسان طریقہ ہے. آپ یقین جانیں اگر ہم اپنا زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی شیطان پروف بن جائے گی. تو شیطان کو ہمارے زندگی کے کس حصے میں گھسنے کا موقع نہیں. سنتوں کی پیروکاری جو ہے وہ انسانی زندگی کو شیطان پروف بنا دیتی ہے، اور سنتوں پر عمل کرنے سے انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا جہاں انسان کو نیکی نہ ملتی ہو. کس طرح؟ سب سے برا طریقہ، سب سے انسان کی برا حالت کیا ہوتا ہے؟ بیچ ہم مستری کر رہا ہوتا ہے نا. اگر وہ آپ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ وسلم جو ہم بستری کی دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھ کے ہم بستری کرے گا تو ہم بستری بھی نیکی کا ذریعہ بنے گی. وہ اس نیت سے بستری کرے گا کہ میں پاک دامن رہوں، میری نظر کی حفاظت رہے، میری شرمگاہ کی حفاظت ہو. یہ جائز طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، اس سے میرا نفس کنٹرول میں رہے گا، قابو میں رہے گا. اور دعا پڑھ کے جو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے وہ نیک صالح ہو اور اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو. یہی دعا ہے نا. ہم بستری کی دعا کسی کو یاد ہے؟ آپ پوچھتے ہیں نا، آپ میں سے کسی کو دعا یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا. یہ حالت ہے، یہ حالت مسلمانوں میں گریبان میں جنگ کو. کچھ شرم آنی چاہیے، ہم سب کو حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے یار، غیرت آنی چاہیے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، سمجھ میں نا. آپ میں سے کسی کو گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ کیا دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی؟ پوری دعا یاد ہے؟ ماشاءاللہ. اور یہ دعائیں اتنی خوبصورت دعائیں ہیں. اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب میں گھر میں داخل ہوں مجھے گھر کا اچھا ماحول ملے، مجھے دکھ دینے والا کوئی منظر گھر میں نظر نہیں آئے. بیوی کا موڈ اچھا ہو، بچوں کا موڈ اچھا ہو، بیوی کوئی بری خبر نہ سنائے، بیوی سے میرا جھگڑا نہ ہو، اور بچے میری طبیعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہے ہوں. گھر کا اچھا ماحول ملے جس کو دیکھ کے میرا دل بھاگ بھاگ ہو جائے. اس دعا کا مقصد یہ ہے، سمجھ میں نا. جب خیریت سے گھر میں داخل ہوں، خوشی گھر میں داخل ہوں، خوشی گھر سے نکلوں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. جب گھر سے باہر نکلوں تب بھی غموں کا پہاڑ لے کے نہیں نکلوں، بلکہ خوشی میں گھر سے جاؤں. کتنی خوبصورت دعا ہے. اب یہ انسان گھر میں داخل ہو رہا ہے، غفلتوں صبح شام کتنی مرتبہ داخل ہوتا ہے. کوئی بھی جب گھر میں داخل ہونے کا وقت آ گیا تو گھر میں داخل ہونے کی جتنی سنتیں ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا. یہ ہمیں اپنائے گا، ہم پر عمل کرے گا. انہوں نے بلڈوز کر دیا، ایک سنت پہ بھی عمل نہیں کیا. سمجھے نا. بیوی سے ملاقات ہوئی، اس کی سنتیں، بچوں سے ملنے کی سنتیں، کھانا بیٹھنے، یعنی کوئی بھی ٹائم ہو، ہر وقت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے. ہر جگہ سنتوں نے استقبال کیا، ہر جگہ انہوں نے سنتوں کو ذبح کیا. حتیٰ کہ ایک آدمی اگر سنت کے مطابق باوضو ہو کر دعا پڑھ کر قبلہ رخ سو جائے، 6 گھنٹے نیند کرتا ہے، 6 کے 6 گھنٹے اس کو نیکی ملے گی. 6 کے 6 گھنٹہ. سنو میرے بھائیو، سنو میری بات. سنو نہیں سن رہو؟ کون سن رہا ہے؟ باقی سب سو رہے ہیں. انہیں یہ دیوار کے پرلے جو جتنے ہیں ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. زندوں مردوں میں فرق ہونا چاہیے بھائی. ان کو بھی ایسے مواقع تو ملے تھے نا، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے مواقع ملے تھے. ہم بھی ادھر جائیں گے، آپ بھی ادھر جائیں گے. اللہ کا ہماری بھی پیشی ہوگی، آپ کی پیشی ہوگی. ہو سکے ہم آپس میں گنتا ہو جائیں. ہم سے خدا پوچھے تم نے امت کے افرادوں کو نبی سے جوڑا نہیں ہے، ہم بولیں گے ہم نے جوڑنے کی کوشش کی تھی، امت نے ہماری بات نہیں سنی، مقتدی نے ہماری بات نہیں سنی. ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ خدا کے سامنے جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو مجھے آدھا گھنٹہ ملا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں اس آدھا گھنٹے میں کم سے کم میں وہ میسج فارورڈ کر لوں، کنوے کر لوں، اور اس آدھا گھنٹے کے بارے میں جو خدا کے دربار میں پیش ہو جاؤں تو میں بچ جاؤں، پکڑ سے بچ جاؤں. اس وجہ سے میرے پاس جتنے الفاظ ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، وہ سب کچھ آپ کے اوپر نچھاور کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے لہجہ کو اچھا نہیں لگے، لیکن اس کے پیچھے کوئی ذاتی غرض کوئی وہ نہیں ہے. صرف قوم کا درد ہے. میری قوم سو رہی ہے، یہ امت سو رہی ہے، اپنے نبی کی حق تلفی کر رہی ہے. امت کا ہر فرد نبی کا گستاخ ہے. جو بھی سنتوں کو بلڈوز کرتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے. ایک واقعہ سنا تو آپ اندازہ لگائیں کہ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر فرما رہے ہیں. بیچ میں بحیرہ راہب کا یہ عبادت گاہ آتی تھی، وہ وہاں عبادت کرتے تھے. وہ عیسائی تھے اس زمانے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عیسائی مذہب آسمانی مذہب تھا، صحیح مذہب تھا، اگرچہ تحریف بھی ہوئی تھی لیکن دوسرا مذہب تو آیا نہیں تھا. تو یہاں سے شام کے تجارتی قافلے کے راستے پہ آپ کی عبادت گاہ آتی تھی.
تو ہمیشہ لوگ آتے جاتے تھے، کبھی آپ اپنے عبادت گاہ سے باہر آ کر کسی قافلے کا استقبال نہیں کیا، کسی کو ٹھہرایا نہیں، کسی کو پانی نہیں پلایا، کسی کو کھانا نہیں کھلایا، کس کی میزبانی بولو بھائی، آپ بھی بولو، گناہگاروں کا ثواب ملے گا. کیا کی؟ میزبانی نہیں کی. اور میں ہو سکتا ہے میں کسی کو بھی کھڑا کر دوں، پہلے مجھے اختیار دے دو، یہ میرا حق ہے. اس وقت میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوں، کھڑا کر سکتا ہوں نا، کسی کو پوچھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں توجہ سنیں. لیکن اس قافلے کا آپ عبادت گاہ سے وہاں نے استقبال کیا. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ آپ نے آج تک ہمارا استقبال نہیں کیا، کبھی کھانے کا پوچھا نہیں، پینے کا پوچھا نہیں ہے، خیریت پوچھی نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں نا ہمیشہ، جو بھی عادت خلاف کام ہو، کہنے لگے تمہارے قافلے میں اللہ کے کوئی نبی ہیں، کیونکہ اس وادی میں جب تم آئے نا، اس وادی کا کوئی درخت، کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس نے اس نبی کو سجدہ نہیں کیا ہو. قافلے والوں نے نہیں دیکھا. بحیرہ راہب آسمانی علوم رکھتا تھا، بڑا عالم تھا زنا، اس کو نظر آ گیا کہ اس گلی کا ہر حجر، ہر پتھر سجدہ کر رہا ہے وسلم کو. سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے ابو طالب، آپ وسلم کی نظر پڑی، پوچھے یہ کون ہے؟ کہا ابو طالب نے کہا یہ میرا یہ بھتیجا ہے. تو چہرے سے پہچان گئے کہ یہ نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مہر النبوت دیکھی شانے کے نیچے، کہا کہ یہ نبی ہے، آخر النبی، آخر الزمان ہے، دیکھ لینا اس کی شانے کے نیچے مہر النبوت لگی ہوئی ہے. تو وہ سب اپنے اونٹ جو تھے، قافلے میں اونٹ تھے، اس میں سفر کرتے تھے، چرانے گئے تھے. پھر ان کے لیے کھانے پینے کا ٹائم ہوگا، سب کو بلایا، سب آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، وہ اونٹوں کو چرا رہے تھے. دیکھے کہ بدلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہو رہے ہیں، بدلی ادھر ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جا رہے ہیں، بدلی اس کے سر کے اوپر سایہ ہے. اتنی دھوپ میں وہ سورج سے محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لایا گیا. 12 سال کا بچہ ہے. تو جو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب بڑے لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے قافلے کے، مکے کے، قریش کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا بچہ تھا، اپنے چچا کے ساتھ وہی سے گیا ہوا تھا. آپ چچا کو آپ سے بڑی محبت تھی، کیسے ساتھ لے کے گیا تھا. تو لوگ سائے میں بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھ گیا درخت ادھر جھک گیا. کیا ہو گیا؟ اب بولو امتی ہو، نبی کے امتی ہو، کچھ الحمدللہ بولو. تمہارے نبی کو تو درخت بھی سمجھتا ہے، حجر بھی سمجھتا ہے، سنگریزے بھی سلام کرتا ہے، ہرنی بھی سلام کرتی ہے، اونٹ بھی سلام کرتا ہے، بیڑیا بھی سلام کرتا ہے، شیر بھی سلام کرتا ہے. کائنات کون سی مخلوق ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے کو نہیں جانتی ہو؟ نہیں جانتے تو ہم اور آپ نہیں جانتے. آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تذکرہ سن رہے ہیں، لگتے ہیں آپ کی صفاتیں میں آئے ہیں. کچھ ترتازگی دکھاؤ اپنے چہرے میں، کچھ ایمان کی ترتازگی چہرے سے جھل کے کچھ نظر آئے. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پھر بھی نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ اندازہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ذات ہے. طبا یمن کا حاکم تھا، وہ ایک دفعہ اپنے 2.5 لاکھ لشکر کے ساتھ مدینے کو تاراش کرنے نکلا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. ان کے ساتھ 400 عالم تھے. مدینے میں جب آئے وہ 400 کے 400 علماء نے کہا ہم تو یہاں بس جائیں گے، ہم سے نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ انہوں نے 1000 سال پہلے کہا تھا یہاں نبی کی یہ مدینہ جو ایک نبی کا دار الہجرت بنے گا. 1000 سال پہلے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یا نبوت سے، پیدائش سے 1000 سال پہلے. اور وہ وہیں رہ سے بس گئے. طبا نے ان کو وہیں چھوڑ دیا، ان کی وہاں شادیاں کرا دی، ان کو گھر بنا کے دے دیا. ایک گھر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. طبا نے ایک خط لکھا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ایک خط لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی تمام تعلیمات کو میں مانتا ہوں، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے دی جائے گی اس کو میں مانتا ہوں، اس کے تمام احکامات کو مانتا ہوں. اگر میری زندگی نے یاوری کی اور آپ کا زمانہ مجھے مل گیا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ کا گن گاؤں گا. اور اگر مجھے فرصت نہیں ملی، زندگی نے فرصت نہیں دی، میں دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن آپ میری سفارش کرنا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں جو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لا رہا ہے. تو بات جیسا تو ایمان ہم آپ کو دکھانا چاہیے نا، یا نہیں دکھانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے 1000 سال پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور وہ خط چھوڑ گیا. کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے جس مکان میں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کے بعد ٹھہرے تھے یہ وہی مکان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خط پھر پہنچ گیا تھا. اور کہتے ہیں وہ 400 علماء جو وہاں رہ گئے تھے، اوس و خزرج، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مدد کی، اور جن کے تعاون کی وجہ سے، جن کے اعانت کی وجہ سے، جن کے عہد و پیمان کی وجہ سے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا اور یہ کہا مدینہ کی ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان کے عہد و پیمان کی وجہ سے کی کہ ہم اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم پوری دنیا سے ٹکر لیں گے،
اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں گے۔ 60-70 انصار و مہاجرین میں سے، انصار میں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، فرماتے ہیں ان کی اولاد میں سے تھے۔ وہ نبی تو ایسے نبی ہے، وہ نبی ایسے نبی ہے، اس نبی کا حق تھوڑا ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے گاڑی لے کے گلیوں میں گھومو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ثبوت چاہو، یہ جو عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے، یقین جانو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک بھی نبی سے محبت کا ثبوت نہیں ملے گا، خالی لپ سروسنگ ہے، زبانی جمع خرچے میں عاشق رسول ہیں۔ عشق کہتے ہیں مشک کی طرح ہے، عاشق کو دنیا عاشق کہتی ہے، عاشق خود بولتے ہیں میں عاشق نہیں ہوں۔ عاشق کبھی عشق کا دعویٰ نہیں کرتا، کبھی دیکھا کسی لڑکی کا عاشق بولو میں عاشق ہوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کی حرکات سے گناہ سے کہتے ہیں فلاں کی بات مرتا ہے، فلاں کی عاشق ہے۔ یہ نا عشق چھپانے کی چیز ہے، لیکن چھپائے نہیں چھپتا، جس طرح مشک کی خوشبو چھپانے سے نہیں چھپتی۔ عشق تو جھلکتا ہے انسان کے کردار سے، ان کے گفتار سے۔ وہ جب اٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اٹھے، بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھے، لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھے لیٹے، اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اٹھے، گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گفتگو کی، خاموشی اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ خاموشی اختیار کی، مجلس میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھے، مجلس سے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اٹھے، کھانے میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ بیٹھے، کھانے سے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اٹھے، سوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سوئے، اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اٹھے، باتھ روم جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جائے، باتھ روم سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نکلے۔ تو یہ ہوتا ہے عشق، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، پیروکاری سے، فالو کرنے سے، پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ عشق جس دل میں سما جائے تو اس دل کی آبادی کو کوئی روک نہیں سکتا، اس من میں جو سکون ہوگا کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی قسمت کو جو 4 چاند لگیں گے، جو اس قسمت کا جو ستارہ چمکے گا، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس شخص کی جو دنیا بنے گی، جو آخرت بنے گی، جو مرتے وقت کو جو پروٹوکول ملے گا، فرشتے جس طرح استقبال کریں گے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو عشق کی بات ہے، اتباع کی بات ہے، پیروکاری کی بات ہے، تابعداری کی بات ہے، فرمان برداری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حرمت، تقدس کو مشاہدہ کرنے کی، دل و دماغ میں بٹھانے کی، اور اپنے وجود کے ذریعے اس وجود کے جتنے لشکر ہیں ان تمام لشکروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ڈالنے پر یہ سب کچھ ملتا ہے۔ یہ رتبہ جس کو ملا قسمت سے ملا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، لیکن ہم سب کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، بھائی تابعداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو ہمیں آدھا گھنٹہ ملتا ہے ممبر کی بات سننے کا، اس کو اپنے لیے ایک بہترین موقع سمجھیں، کچھ سیکھنے کا جذبہ لے کے آ جائیں۔ ٹس مس بھی نہیں ہوتے ہیں، کسی بات کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کوئی رسپانس نہیں ہے، خاموش بیٹھے ہیں، وجود تو یہاں ہے، دماغ کے کاروبار میں ہے، دماغ گھر میں ہے۔ دماغ کہتے ہیں نا کہ آپ مکے میں جائیں، دل و دماغ گھر میں ہے، دل دماغ گھر میں، وجود مکے میں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ گھر میں رہو، تمہارا دل و دماغ مکے میں ہو۔ ایک آدمی عمرے کو جاتا ہے، صبح شام رابطہ ہے، ہاں فلاں یہ کام کرو، یہ کام کرو، تصویریں کھینچتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس سے اچھا ہے وہ شخص ہے جس کے بعد عمرے میں جانے کی سکت نہیں، لیکن صبح شام روتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور نبی کے شعر کا دیدار نصیب فرمائے، وہ بہتر ہے۔ تو دل و دماغ وجود کا حکمران ہے، تو دل دماغ ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیو، ہم سب کو سوچنا چاہیے میری زندگی کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ کیا اس بات کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جام شیریں پیش فرما رہے ہوں گے تو جب میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھتکارے تو میری امت میں سے نہیں ہے، تو کس بنیاد پر مجھ سے یہ جام شیریں پینا چاہتا ہے؟ کبھی تو میں نے کسی بات کو مانا نہیں ہے، میں کسی طریقے پہ عمل نہیں کیا، میری شکل تمہیں پسند نہیں ہے، میرے لباس تمہیں پسند نہیں ہے، میرے زندگی کا طریقہ، زندگی کے آداب، زندگی کے طریقے سلیقے تمہیں پسند نہیں ہے، کس منہ سے تم مجھ سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ جاؤ فسوق الہم، ان کو ہٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو ہٹاؤ۔ ہم سب کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائیو، ہے ہمیں دوبارہ تجدید عہد کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ہم کیا ہیں، کیا تھے، کیا ہوں گے۔ ہم روز تو اپنے مردوں کو نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، کس کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ ایمان یقین کے ساتھ دنیا سے گیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ خدا کو معلوم ہے کہ جیسے زندگی ایسی موت ہے۔ جس ہفتے میں مارا اس ہفتے میں مشکل 4 نمازیں پڑھی تھی، 5 نمازیں پڑھی تھی، جس دن مارا اس دن کوئی نماز نہیں پڑھی، جس رات کو مارا اس رات کوئی نماز نہیں پڑھی، اور 1 گھنٹہ پہلے بھی گناہ میں تھا، 2 گھنٹہ پہلے بھی گناہ کی باتیں کر رہا تھا، 3 گھنٹے پہلے گناہ۔ کوئی اگر ہمارے زندگی کا ٹیپ چلا دے نا، ریکارڈ، پتہ چلے گا۔ اب CCTV کیمروں کی بات ہے نا، جب ہمارے کوئی موبائل کا ریکارڈ ہم کتنا ڈرتے ہیں، کوئی ہیک نکل لے ریکارڈ، ڈرتا نہیں لگتا ہے؟ نہیں لگتا؟
اسی طرح جب قبر میں ہمارا ریکارڈ چلا دیا جائے گا اور پھر دعویٰ کس چیز کا ہے اور کام کس قسم کی کہ ہم سے کسی کو بھی امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ہمارا وجود وہ اذیت کا ذریعہ ہے. ہم پڑوسیوں کو بھی اذیت دیتے ہیں. اولاد ماں باپ کو اذیت دیتی ہے، پڑوسیوں استادوں کو اذیت دیتی ہے، استاد شاگردوں کو اذیت دیتا ہے، ماں باپ اولادوں کو اذیت، بیوی شوہر کو اذیت دیتی ہے، شوہر بیوی کو اذیت دیتا ہے. کسی کو کس سے امن نہیں ہے. یہ اسی کی سزا ہے کہ ہمارے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ موجود تھا، طریقہ موجود ہے. خدا کی قسم جو بھی اس پر اپنی زندگی کو ڈالے گا وہ من کا سکون پائے گا، وہ اس کائنات کے لیے رحمت بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چڑھنے والے بھی کائنات کے لیے رحمت بنیں گے. جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو، سنتوں کو ابلاغ کریں گے، اپنی زندگی میں نافذ کریں گے اور اپنے دل و دماغ کو حضور کا غلام بنائیں گے، انگریز کا نہیں، حضور کا غلام. کس کا؟ حضور کا غلام. انگریز نے تو آپ کے نبی کی سنت کو پک کو چوکیداروں کو بنا دیا، چوکیداروں کو بنا دیا نا. دیکھیں نا یہ ہوٹلوں کے چوکیدار کیا پک پہنتے. قصدن کیا گیا، قصدن یہ کام کیا گیا مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے، سنت کی عظمت. اور ہم نے ان کی پھٹی پینٹوں کو بڑے شوق سے پہن لیا. کیا نہیں کیا؟ ہمارے بچیوں نے پہنا، بچوں نے بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کے پھٹی پینٹیں پہنتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. کس نبی کی امت نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ کون سا مذہب تمہیں دیا تھا؟ اور تمہیں اللہ نے کتنی انعامات سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تمہارے سفارش کے لیے بیٹھے ہیں، شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر تھوڑا بہت کم بیشی بھی ہوئی، وہ نبی تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن تم نے نبی کو ہاتھ کو پکڑا نہیں، ان کی سنتوں کو اپنایا نہیں ہے، تو کون بچائے گا؟ انگریز بچانے آئے گا. اس وجہ سے میرے مسلمان بھائیو، آج کا دن ہمارے لیے بہت اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ہے. یہ دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے طرز عمل کو دیکھیں، سنتوں کے آئینے میں اپنی زندگی کو ہم چیک کر لیں، سنتوں کے تھرمامیٹر سے اپنی زندگی کو چیک کر لیں، سنتوں کے تھرمامیٹر سے اپنی زندگی کی ایمان کی حرارت کو چیک کر لیں، کتنا ایمان کا ٹیمپریچر ہمارے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل و شعور عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، سچی محبت، سچا عشق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.